بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 84 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے فی الرجل یصلی ومعہ رجل، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہے، تو جماعت کی نماز میں یہ ایک شخص کہاں کھڑا ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، تو جماعت میں یہ 2 آدمی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یا اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ اور تیسری صورت کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو عورتیں کہاں کھڑی ہوں گی، مرد کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس حساب سے یہ تینوں ابواب جڑواں لگتے ہیں اور ترتیب وار ان میں یہ ابواب ہیں اور ان میں احادیث ذکر کی جائیں گی۔ گزشتہ سبق میں امام کے قریب کون لوگ کھڑے ہوں اور صف میں اکیلے کھڑے ہونے کا حکم اور فوائد اور عصری تطبیقات تھیں۔ ایک نمازی کے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم، 2 اگر ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس کا جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم اور فوائد اور عصری تطبیقات ہم اس میں بھی دیکھیں گے۔ ہمارے پاس جو ابواب ہیں ان میں سے سب سے پہلا باب باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجل، اس کی حدیث کی عبارت دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العتار عن عمرو بن دينار عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه وفي الباب عن أنس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی نے میرے سر سے مجھے پکڑا اور نماز کے دوران ہی مجھے اپنے پیچھے سے ایسے گھما کر اپنے دائیں طرف لے کر گئے اور مجھے اپنے دائیں جانب ساتھ کھڑا کر دیا۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم قالوا اذا كان الرجل مع الامام يقوم عن يمين الامام، تو اس کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين، کہ 2 آدمیوں کے ساتھ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو جماعت کی نماز کی ترتیب کیسے ہوگی؟ وبه قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال انبأنا اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا 3 ان يتقدمنا احدنا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہم 3 لوگ ہوں تو ہم میں سے ایک آدمی جماعت میں آگے ہو جائے اور 2 پیچھے اس کے کھڑا ہوں۔ اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ حدیث غریب ہے۔ والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا كانوا 3 قام الرجلان خلف الامام، جب 3 ہوں گے تو 2 شخص پیچھے کھڑے ہوں گے امام کے اور امام آگے ہو جائے گا۔ وروی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه صلى بعلقمة والاسود فاقام احدهما عن يمينه والاخر عن يساره رواه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے ساتھ نماز پڑھی تو ان دونوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا، پیچھے نہیں کھڑا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی انہوں نے روایت فرمائی اور فرماتے ہیں کہ وقد تکلم بعض الناس فی اسماعیل بن مسلم من قبل حفظہ، روایت کے اندر جو اسماعیل بن مسلم آئے ہیں تو اس کے حافظے کے حوالے سے بعض محدثین اور ائمہ رجال نے کلام فرمایا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجال ونساء، بہت سارے لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ خواتین ہیں، اب اس صورت میں صف بندی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وبه قال حدثنا اسحاق الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم۔ قال انس رضی اللہ عنہ فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصففت علیہ انا والیتیم وراءہ والعجوز من ورائنا فصلی بنا رکعتین ثم انصرف. یاد رکھیں یہ نفل کی نماز ہے، اور اگر تداعی نہ ہو، بہت سارے لوگوں کو جمع اور اکٹھا کرنے کا اہتمام نہ ہو، تو اس طرح سے کبھی کبھار اگر نفل کی جماعت کر لی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی جو دادی ہیں، انہوں نے، جن کا نام ملیکہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا اہتمام فرمایا اور کھانا انہوں نے خود تیار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کھانے میں سے کچھ تناول فرما لیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلیں برکت کے لیے ہم نفل کی نماز آپ کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، تو چلیں کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز پڑھتے ہیں. اب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹائی وہاں پہ موجود تھی، تو وہ بہت زیادہ پرانی ہو گئی تھی، وہ ہماری چٹائی استعمال کرنے من طول ما لبس، یعنی استعمال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ میلی کچیلی ہو گئی تھی اور پرانی سی ہو گئی تھی اور سیاہ ہو گئی تھی. تو میں نے اس کو پانی اس کے اوپر سے مار کر اس کو صاف کیا، اور تھوڑا سا پانی چھڑک کر اس کو میں نے صاف کیا. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور وصففت علیہ انا والیتیم وراءہ، میں اور چھوٹا جو بچہ تھا ہمارے ساتھ، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہم دونوں، اور جو بوڑھی اماں تھی یعنی ملیکہ رضی اللہ عنہا، تو وہ ہم سے بھی پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ عورت کی صف جو ہے نا وہ بالکل اکیلی ہوگی اور وہ بالکل پیچھے تنہا کھڑی ہوگی. اس سے پھر ائمہ فقہا نے بہت سارے مسائل نکالے کہ دیکھیں اکیلے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر تو اکیلے نماز ہو گئی ہے، لہٰذا اگرچہ وہ عورت تھی یہ الگ بات ہے، لیکن اکیلے کھڑے ہونے سے نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے بعض نے یہ بھی مسئلہ یہاں سے اخذ کیا ہے. فصلی بنا رکعتین ثم انصرف، 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ حدیث صحیح والعمل علیہ عند اہل العلم. قالوا اذا كان مع الامام رجل وامرأة قام الرجل عن یمین الامام والمرأة خلفہما، کہ اگر ایک امام کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد جو ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو اور عورت جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہو. یہ ایک صورت بھی بعض فقہا نے اس کے اوپر لگائی ہے کہ عورت جو ہے وہ پھر بھی اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في اجازة الصلاة اذا كان الرجل خلف الصف وحده، کہ اگر کوئی شخص صف میں اکیلا کھڑا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے بعض فقہا نے. اور وقالوا، انہوں نے یہ بھی اخذ کیا کہ ان الصبی لم تکن له صلاة، اور بچے کی جو نماز ہے وہ تو فرض ہے نہیں ہے. وکان انس رضی اللہ عنہ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ، اور حضرت انس کے ساتھ جو بچہ کھڑا تھا اس کی تو نماز ہوتی نہیں ہے، تو گویا کہ حضرت انس بھی نماز میں اکیلے کھڑے تھے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اکیلے کی نماز ہو جاتی ہے. یہ بعض فقہا نے یہاں سے مسئلہ اخذ کیا ہے. جبکہ ولیس الامر علی ما ذهبوا الیہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کے معاملہ ایسا ہے نہیں ہے کہ جس طرح ان فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، کیونکہ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ مع الیتیم خلفہ، کہ وہ بچے کے ساتھ ان کو کھڑا کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ 2 لوگ شمار ہوں گے، اکیلا حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ اکیلے نہیں شمار ہوں گے. فلولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للیتیم صلاۃ لما اقام الیتیم معہ ولا اقامہ عن یمینہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی نماز کو کا اعتبار نہ کرتے تو پھر تو اس بچے کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کھڑا نہ کرتے، حضرت انس کو اکیلا سمجھ کر اپنے ساتھ کھڑا کرتے، جبکہ حضرت انس کو پیچھے اس بچے کے ساتھ کھڑا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کی صف بنائی گئی ہے. وقد روی عن موسی بن انس عن انس رضی اللہ عنہ، ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقام عن یمینہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا. وفی هذا الحدیث دلالۃ انہ انما صلی تطوعا، اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو نماز پڑھائی تھی وہ نوافل تھی. اراد ادخال البرکۃ علیہم، اس حضرت ملیکہ کے گھر میں برکت کی غرض سے یہ نماز پڑھائی گئی تھی. حدیث باب کے راویوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جدہ سے مراد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو دادی ہیں حضرت ملیکہ وہ مراد ہیں. امام کے ساتھ ایک مقتدی کا قیام اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو معرف السنن کے اندر یہاں پہ ائمہ فقہا کے یہ اقوال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی اس
اس سلائیڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور اصول افتاء، معارف السنن میں فتوے کے کچھ اصول ذکر کیے ہیں کہ افتاء کے اصول اور مبانی کے جو فتویٰ ہوتا ہے وہ یعنی فتنے کو ختم کرنا کبھی مقصود ہوتا ہے، کبھی سد ذرائع اس سے مقصود یعنی برائی کا راستہ روکنا ہوتا ہے، کبھی عرف عام یعنی معاشرتی رواج کی رعایت ہوتی ہے، کبھی جو ہے عوامی آسانی الارفق بالناس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر پانچواں یہ اصول ہے کہ دلیل کی قوت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کون سی قوی ہے۔ اب آتے ہیں امام کے ساتھ ایک مقتدی کا قیام۔ امام محمد اور شوافی کے نزدیک یہ کہ امام اگر ایک مقتدی کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے یعنی ایک قدم امام سے مقتدی پیچھے کھڑا ہو، اور جہاں پہ امام کی ایڑی ہے وہاں سے وہاں مقتدی کے پاؤں کی یعنی یا انگوٹھے کی انگلی ہونی چاہیے۔ شیخین یہ فرماتے ہیں کہ دائیں جانب بالکل برابر ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کر کھڑا ہو، تو اس میں چونکہ یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی آگے ہو گیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوران نماز عمل قلیل، مطلب اگر ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پہننا افضل ہے، بشرطے کہ عمل کثیر نہ ہو۔ دو مقتدیوں کی صورت میں صف بندی کے حکم کے بارے میں یہاں معارف السنن کے اندر یہ تفصیل سے ذکر تھا، جس کی تشریح اور خلاصہ ہم نے یہاں پہ اس ہم نے رکھا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ امام دو بندوں کی صورت میں آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، یہی افضل ہے۔ اور جائز صورت بھی ہے کہ امام درمیان میں ہو اور مقتدی جو ہے وہ دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوں، یا جگہ کم تھی تو امام ایک جگہ کھڑا تھا تو اور مقتدی پیچھے نہیں آ سکتے تھے تو مقتدی آ کر وہ امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک امام کا دو مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہونا بھی جائز ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اکثر فقہاء کے مطابق امام کا آگے کھڑا ہونا بہتر اور افضل ہے، جبکہ درمیان میں قیام کرنا بھی بغیر کسی سخت کراہت کے جائز ہے۔ جماعت کے لیے کتنے نمازیوں کی ضرورت ہونی چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بھی اگر ہوگا تو اس سے جماعت منعقد ہو جائے گی۔ بدائع الصنائع کے اندر یہ تفصیل یہاں پہ موجود ہے اور اس میں یہ درج ہے۔ اب آتے ہیں وفی الباب کے تحت آنے والی روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں، جیسے کہ وفی الباب یعنی ابن مسعود و جابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے اسود بن یزید سے ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ حدیث کے اندر کچھ فوائد اور حکمتیں تھیں، جیسے اگر مقتدی دو یا دو سے زیادہ ہوں، عورتوں کی صف کیسے ہوگی، اگر مقتدی ایک ہو، نابالغ لیکن سمجھدار بچہ ہے اس کو کیسے کھڑا کریں نماز کے اندر، اور نماز کے دوران حرکت وغیرہ کرنے کی جو ممانعت ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا۔ عصری تطبیق پریزنٹیشن کی اس پوری احادیث کے اندر کیا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سادگی اور طہارت ہونی چاہیے، یعنی جیسے انہوں نے چٹائی کو دھو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس پہ نماز پڑھیں۔ گھر میں برکت کے حصول کے لیے نفل نماز پڑھی جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ نماز جماعت کے اصول میں اکیلا مقتدی اور صف کی تشکیل کے کچھ احکامات ہمیں معلوم ہو گئے۔ دفاتر اور گھروں میں جماعت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک بندہ ہوگا تو وہ ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور خاندانی اجتماعات میں اگر احتیاط ہے تو بیچ میں پردے کا اہتمام کرنا لازمی ہوگا۔ سبق سے متعلق یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں، جن کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 84 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔